اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 سے انورڈ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے آج ہم دوبارہ اس محفل میں، اس مجلس میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کشتی میں بہت دور تک ہمارا ساتھ رکھے اور ہمیں ہمت اور استقامت دے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رکھیں اور اس سے ہمیں فائدہ بھی ملے انشاءاللہ۔ تو کل جو 2 آیات ہم نے پڑھی تھی وہ کہنے میں کچھ سادے سے عام سے الفاظ، لیکن ان کے معنی وسیع کہ ان کا احاطہ کرنا کچھ الفاظ میں یا ایک آدھ نشست میں وہ ممکن نہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے میٹرز جو ہیں اس کی بہت ساری برانچز نکل جاتی ہیں ان کی۔ بہرحال جو ہم نے کل آیات پڑھی تھی 2، ان کی سمری یہی ہے کہ آپ کہہ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیں کہ اے اللہ، اے تو ہی بادشاہت کا مالک ہے، تو ہی جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور تو ہی جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو ہی جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اور خیر جو ہے، بھلائی جو ہے وہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ کل دیکھا تھا اور اس میں بہت سارے پہلو ہیں جو ہم سے مس بھی ہوئے، کیونکہ جیسا کہ ذکر کیا کہ ممکن نہیں کہ کچھ تھوڑے سے وقت میں کچھ آیات کا یا کچھ الفاظ ایسے ہیں یا کچھ اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں کہ جو اتنی تفصیل سے ہوتی ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اس کا شارٹ کٹ یا سمری یہی ہے کہ عزت اور ذلت، بادشاہی، وہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں البتہ اللہ کے قریب بادشاہت کا یا عزت کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ جو تقویٰ پر، ایمان پر قائم رہتا ہے وہی در حقیقت عزت پاتا ہے، وگرنہ دنیا میں تو بہت سارے باعزت لوگ ہیں جن کی حقیقت میں کوئی عزت نہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی نام و نشان نہیں، لیکن وہ در حقیقت اللہ کی محفل میں اللہ کے ہاں بہت مقبول ہیں اور اللہ کے ہاں ان کا اجر بہت عظیم ہے۔ آیت نمبر 27 جو ہم نے دیکھی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی ایک اور مثال یہاں پر کہ تو ہی ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی ہے جو جاندار کو بے جان میں سے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، اور تو ہی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اس میں ہم نے کچھ سائنٹیفک پہلو بھی دیکھے تھے اور کچھ عام فہم الفاظ میں عام جو آبزرویشنز ہیں یا ایک بایولوجیکل فینومینا ہے اس کو ہم نے کل تھوڑا سا دیکھا تھا، اور پھر کل ہم نے رزق کا دیکھا تھا کہ رزق عربک میں جو رزق کا ورڈ ہے اس کے معنی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی ہمیں آسائشیں، جتنی برکتیں ملی وہ سب کی سب نعمتوں میں شمار ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار بے حساب نعمتیں دیتا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم ان نعمتوں کو دنیا تو گزارنے کے لیے استعمال کرنا ہی ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں بھی ان نعمتوں کو لگائیں تاکہ ان کا کچھ اجر ہم آخرت کے لیے بھی بچا کر رکھیں۔ تو آج بڑھتے ہیں ہم اگلی آیات کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا یتخذ، نہ بنائیں، المؤمنون سب مومن، الکافرین کافروں کو،
نہ بنائے مومن کافروں کو اولیاء ولی یا مددگار یا دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ، مومنوں سے علاوہ، مومنوں کے علاوہ، ومن یفعل ذالک اور جو یہ کام کرے گا، یعنی جو کافروں کو اپنا دوست بنائے گا، ولی بنائے گا، فلیسا تو نہیں ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، فی شیئن کسی معاملے میں، الا مگر یہ کہ تتقو تم سب بچنا چاہو، منہم ان سے، تقا یعنی بچنا۔ اب یہ آیت کا پہلا حصہ جو ہے اس میں اللہ تعالی ہمیں ایک بہت اہم انسٹرکشن دے رہا ہے۔ یہ انسٹرکشن جو ہے یہاں پر مسلم اکثریت ممالک جو ہیں جیسے پاکستان ہے، وہاں پر اس کی افادیت نسبتاً کم لگتی ہے پبلک لیول پر، انفرادی لیول پر، لیکن حکومتی سطح پر یہ جو معاملہ ہے یا یہ جو ہدایت یا رہنمائی ہے، یہ ہر مسلمان ملک کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان ملک کے لیے یہ انتہائی اہم ہدایت اور رہنمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، کہہ لیں یہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ انفرادی طور پر بھی، جیسے ہم یہاں پر گلف میں رہتے ہیں یا انڈیا میں جو مسلمان ہیں، یا اس کے علاوہ مکسڈ ریلیجنز یہاں پر بھی ہیں، یورپ میں ہے، مغرب میں ہے، تو وہاں پر یہ آیت جو ہے یہ بہت معنی خیز ہے، اور خاص کر حکومتی لیول پر یہ آیت جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس آیت کے اس حصے میں یا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سمپل الفاظ میں، وہ یہ ہے کہ تم کسی کافر کو، کافر یہاں پر وہ انکار کرنے والا ہے جو اللہ کی شریعت کو، اس کے نبیوں کو اور اس کی اللہ کی وحدانیت سے بھی انکار کرتا ہے، یعنی کہ اس میں مشرک بھی ہیں اور دوسرے اہل کتاب بھی ہیں، یعنی جو یہود و نصارہ ہیں، عیسائی اور یہودی جو ہیں، وہ بھی در حقیقت اللہ کا انکار تو نہیں کرتے، وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اس میں کسی نہ کسی طور پر شرک بھی کرتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننا یا حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا ماننا، اور اس طرح سے اللہ کی جو شریعت ہے، شریعت محمدی، اس کا انہوں نے انکار کیا ہوا ہے، تو در حقیقت وہ بھی کافر ہیں۔ تو سارے کافر، مشرک، سارے نان مسلم جو ہیں، نان مسلم جتنی بھی قومتیں یا مذاہب ہیں، وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم کافروں کو دوست مت بناؤ، مومنوں سے علاوہ، یعنی مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی مت کرو۔ یہ دوستی یہاں پر جو اردو میں ہم ورڈ دوست کا یوز کرتے ہیں نا، فرینڈ کا، یہ اس کا مطلب صرف فرینڈ نہیں ہے، دوستی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ولی، ولایت، محبت، بے پناہ محبت، جذباتی لگاؤ، دلی لگاؤ، یعنی بہت زیادہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرنا، سارے راز اس کو دکھانا، ساری ڈسکشن، انڈرسٹینڈنگ، بہت اچھی سی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا، ایک ایسا ولی، ایک ایسا دوست جس کو آپ بڑے دل و جان سے عزیز سمجھیں، جس کے اوپر آپ پوری طرح سے ڈیپینڈ کریں، جس کو آپ بہت اچھی طرح سے ٹریٹ کریں، جس کو آپ بہت زیادہ عزت دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اولیاء جو ہیں، دوست بھی بہت اعلیٰ درجے کا، بہت ہی خاص قسم کا دوست کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کافروں کو، مسلمانوں کو چھوڑ کر یا مومنوں کو چھوڑ کر، کافروں کو، مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست مت بناؤ، ولی مت بناؤ، ان کی ولایت جو ہے اس کا یہاں پر تکذیب ہے، اس کی وہاں پر ممانعت ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں پڑھتے ہیں کہ کیا ہے، پھر تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں گے کہ اور یہ کام کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کرے گا، یعنی جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی کرے گا، ولایت کرے گا، یا انتہائی دلی جذبات کے ساتھ ان کے ساتھ محبت کرے گا، تو وہ جو ایسا کرے گا تو اللہ کی طرف سے اس کی حمایت میں کوئی معاملہ نہیں، اللہ کی طرف سے اس کے لیے کوئی معاملہ نہیں، یعنی کہہ لیں کہ وہ اللہ سے دور ہو گیا، اللہ کی حمایت سے دور ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور آیت کا آخری جو حصہ ہے، اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُ، مگر یہ کہ تم بچنا چاہو ان سے، بچنا اس سے اپنی حفاظت کی خاطر۔ تو آیت کا یہ جو دوسرا حصہ ہے، اس کا بھی معنی تھوڑا سا مختلف ہے، اس میں کنڈیشن ہے کہ مگر کس کنڈیشن میں یا کن حالات میں تم ان سے تھوڑا سا دوستی کر سکتے ہو۔
تو دوستی، کافروں سے دوستی کرنے سے کیوں منع کیا گیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم یہ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بھی، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے، اس کے علاوہ کچھ احادیث میں بھی ملتا ہے، اور آج کی تاریخ، آج کا جو دور ہے یہ بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ جتنے ادیان ہیں، یعنی یہود اور نصارہ، یہودی اور عیسائی، دو تو فرقے یہ ہو گئے، دو قومیں یہ ہو گئیں، اس کے علاوہ مشرکین جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جن کو ہم مشرک کہتے ہیں، جتنے بھی قسم کے مذاہب ہیں مسلمانوں کے علاوہ، وہ سب آپس میں دوست ہیں، وہ سب آپس میں ایک ہی ہیں، اور وہ سب مل کر مسلمانوں کے خلاف ہیں، وہ سب مل کر مسلمانوں سے عداوت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایسی صورت میں یہ اب سے نہیں، یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، یہ اسلام کے پہلے دور سے بھی چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے دور میں بھی ہم نے دیکھا، بلکہ مطلب عند اللہ اسلام، ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے، یعنی پچھلے جو مذہب ہیں، جس میں عیسائی بن گئے، جس میں یہودی بن گئے، ٹھیک ہے، لیکن وہ در حقیقت اسلام ہی تھا، دین ان کا اسلام ہی تھا، لیکن انہوں نے دین اسلام کو پسند نہیں کیا، انہوں نے اپنی روش کو اختیار کیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے اپنے طریقے سے وہ اپنے دین کو سمجھتے رہے، آپس میں ان کا اختلاف بھی تھا، لیکن جب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے امتن وسطن کے درجے پر فائز کر دیا، اور ان کو ایک اپنی شناخت اور قبلہ عطا کر دیا، تو اس کے بعد وہ جتنے کافرین کے گروپس ہیں وہ ان سب نے ایکا کر لیا، اور وہ سب مسلمانوں کے خلاف ہی جمع ہو گئے۔ وہ آپس میں بھی، ٹھیک ہے، وہ آپس میں بھی مطلب ان کی نا اتفاقی ہے، آپس میں بھی وہ ایک دوسرے کے دشمن ہے، لیکن وہ سب مل کر مسلمانوں کے دشمن ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں جو مطلب ایک اللہ کی طرف سے جو اپنائیت ہے، یا اللہ کی طرف سے خاص رحمتیں ہیں، جو مسلمان جو اپنے دین کی جو خدمت کرتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ان کے دل میں ہے، وہ کسی طور پر دوسرے مذاہب میں نہیں، دوسرے جتنے مذاہب ہیں وہ اپنے انبیاء کی یا اپنے رسولوں کی اس طرح سے مطلب حرمت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ دین کی اساس پر، دین کی بنیادوں پر کھڑے رہنے والے جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ تو یہ سارے جو کافر دیان ہیں یہ سب مسلمانوں کے خلاف ہی ہیں۔ اب اس صورت میں، اس صورت حال میں اگر مسلمان جو ہیں وہ اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ اپنی دوستی لگانا شروع کر دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو اپنے راز بھی بتائیں گے، وہ ان کے اوپر اپنے پیسے بھی خرچ کریں گے، وہ ان کے ساتھ فیور بھی کریں گے، ان کی باتیں بھی مانیں گے، ان کے طریقے بھی اپنائیں گے، اور اپنے مومن بھائیوں کو یا اپنے دین سے دور ہی اختیار کریں گے۔ تو اس کو انتہائی سخت الفاظ میں منع کر دیا گیا۔ یہ انفرادی لیول پر بھی ہے، اور اجتماعی لیول یا حکومتی لیول یا ریاستی لیول پر حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ اس میں جو مطلب کافر جو ہے وہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف نہ ہو، ظاہری طور پر کوئی ایسے اقدامات نہ کرتا ہو، یا کوئی ایسے مطلب ایسے گروپس کے ساتھ جس کا لینا دینا نہیں، یا ایسی کوئی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں جو مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف کچھ کام کرتی ہیں، ان کے ساتھ میل جول رکھنا کچھ حد تک وہ مناسب ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ ہے شاید، قرآن کی کچھ آیات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان سے کچھ حد تک میل جول رکھنا، اور کچھ حد تک ان سے مطلب رسم و رواج کے مطابق تعلقات رکھنا، یہ کچھ حد تک جائز ہے یا ممکن ہے، اور اس میں بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں انہیں اسلام کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے کہ ان کو بلائیں، ان کو دین کی طرف بلائیں، ان کو حق اور سچ کی طرف بلائیں، ان کو بیان کریں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے اور یہی دین حق پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس مقصد کے ساتھ ان کے ساتھ میل جول بھی رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ تھوڑا سا، لیکن اتنا نہیں کہ ان کے ساتھ دلی محبت اور جذباتی وابستگی جو ہے وہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ایک حد تک وہ لوگوں کو چھان بین کر جو اسلام کے خلاف کسی بھی طور پر کام نہیں کر رہے۔ باہر واللہ عالم، اس کی اتنی لمبی تفاصیل ہیں اور اتنے لمبے اس کے سیاسی اور مذہبی پہلو ہیں کہ جن کو سمیٹنا یہاں پر ممکن نہیں۔ بہرحال سمپل سی جو انسٹرکشن ہے ان کو ہم نے آج کچھ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت
سختی سے منع کر دیا مومنوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دلی وابستگی پیدا کرنا، دلی جذبات کے ساتھ ان کے ساتھ دوستی کرنا، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ الا ان تتقوا منہم تقاتے، البتہ اگر کوئی شخص یا اگر کوئی مومن، اگر کوئی مسلمان کافروں کے گروہ میں گر جائے، کسی کافروں کے گروہ میں گر جائے، تو اس صورت میں اپنے ایمان کو بچانا اس کے اوپر ضروری ہے، اس کے اوپر اس سچویشن سے نکلنے کے لیے وہ اپنے ایمان کو دل میں رکھ سکتا ہے، ان کے ساتھ کچھ باتیں ایسی کر سکتا ہے، ان کے ساتھ کچھ لگاؤ ایسا لگا سکتا ہے، وہ بھی صرف اس حد تک کہ وہ اس سچویشن سے نکل آئے، بس اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ نہیں، حالانکہ وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اور صحابہ کرام جو ہے وہ اس درجے سے بہت ڈرتے تھے۔ اس کی مثال جو ہے حضرت یاسر بن عمار جو ہیں، ان کی مثال جو اسلام کے ان کے والدین جو ہیں، ان کی ماں سمیہ اور ان کے والد جو ہیں یاسر، وہ عمار جو ہیں یاسر، ہاں، تو وہ اسلام پہ پہلے شہداء میں سے جن کے اوپر ابو جہل نے اتنے ظلم کیے، ان کی امی جو تھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر اتنے ظلم کیے، ظلم تشدد کر کے وہ تھک گیا، اینڈ پر آ کے اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے دین کو مت چھوڑو، صرف اتنا کہہ دو کہ ہاں یہ بتوں میں بھی کچھ ہے، یہ بھی کچھ حیثیت رکھتے ہیں، اس سے بھی اس نے انکار کر دیا۔ اس نے 4 گھوڑے جو ہیں وہ لیے، 2 گھوڑے جو ہیں ان کے ساتھ 2 بازو باندھے، 2 گھوڑوں کے ساتھ 2 ٹانگیں باندھی، اور ان کو اپوزٹ ڈائریکشن میں دوڑا دیا اور چیر کے رکھ دیا ان کو، لیکن وہ اپنے دین پر قائم رہے۔ پھر ان کے والد جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، اور ان کو بھی ایسا ہی شہید کر دیا گیا۔ اب اس واقعے کو دیکھ کر حضرت یاسر جو ہیں، حضرت عمار جو ہیں، وہ انتہائی ڈر گئے، اور انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے وہاں پر صرف کچھ الفاظ ایسے ادا کر دیے، لیکن جب وہ اس سچویشن سے نکلے تو وہ اتنے وہ غمگین اور اتنے وہ پریشان تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور وہاں سے پھر وہ ہلے نہیں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، اور اتنی ان کے اوپر مطلب ندامت اور پشیمانی تھی کہ کچھ مت پوچھیں۔ تو صرف اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچا کر اس گروہ سے یا اس سچویشن سے نکلنے کی حد تک کچھ حد تک، مناسب حد تک وہ ممکن ہے یا اس کی اجازت ہے، لیکن کھلے عام پر نہیں۔ اس کے آگے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے اللہ تمہیں، نفسہ، اپنے نفس، یعنی اللہ اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، کیونکہ وہی اللہ ہے جو ایک دن جمع کرے گا اور ایک دن انصاف کرے گا، اور انصاف والے دن ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر دینا ہے، اور اللہ ہی کی طرف جمع کیا جائیں گے سب ایک دفعہ۔ کل کہہ دیں، آپ کہہ دیں، ان تخفو، اگر تم سب چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم ظاہر کرو اسے، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کہہ دیں، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، اور اس میں خاص کر یہودی اور عیسائی اس وقت کے وہ شامل ہیں جنہوں نے اپنے دل میں چھپائی ہوئی تھی چیزیں، وہ ظاہر کچھ اور کرتے تھے لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور تھے، اپنے دین کو بھی انہوں نے چھپایا، اپنے اعمال کو بھی چھپایا، ان کے قول و فعل میں بھی تضاد، اور اس کے علاوہ باقی عام جو منافق تھے وہ بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ہم میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے قول و فعل میں بہت تضاد ہے۔ تو آپ کہہ دیں ان سے کہ تم چاہے دلوں میں چھپاؤ یا تم ظاہر کر دو، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ تو ان سب چیزوں کو بھی جانتا ہے جو اس پوری کائنات میں ہے، اس پوری کائنات کا خالق، اس کا مالک، اس کو چلانے والا، اس کے انتظام کو سنبھالنے والا، اس میں جتنی سسٹمز رن کر رہے ہیں ان سب کو چلانے والا صرف اللہ ہی ہے، تو وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم، وہ دن، تجدو، پا لے گی، جب پا لے گی، کل نفس، ہر نفس، ہر جان، ما جو،
یہ بہت عام فہم الفاظ لیکن بہت اہم ہدایت اور بہت اہم وارننگ ہمارے لیے ہے. وہ دن جس دن پالے گی ہر نفس، ہر جان، جو کیا وہ عملت اس نے عمل کیا ہوگا، من خیرن اچھا، محضرن سامنے موجود ہوگا. یعنی قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن جس دن ہر نفس جو ہے وہ پالے گا. کیا پالے گا؟ پہلے نمبر پہ کیا ذکر ہوا؟ جو اس نے اچھا عمل کیا وہ اس کے سامنے موجود ہوگا. جو اس نے اچھا عمل کیا وہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. وما عملت اور جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا، من سوء برائی سے، برے اعمال، اس کے گناہ کے اعمال، تو ودو تو وہ آرزو کرے گا. یعنی اچھے اعمال اور برے اعمال، سارے اعمال، اور ہر ایک کے سامنے اس کے اعمال جو ہیں، جیسے بھی اچھے ہیں جو برے ہیں، اس کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں گے، اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، موجود ہوں گے. ٹھیک ہے. اب برے اعمال کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ تودو وہ آرزو کرے گا، وہ خواہش کرے گا، لو کاش، انا کہ بے شک، بینہا اس کے درمیان، یعنی اس کے برے اعمال کے درمیان، وہ بینہ اور اس کے درمیان، اس کے برے اعمال کے درمیان، امدم بعیدہ فاصلہ ہوتا دور دراز کا. یعنی اس کے برے اعمال جو ہیں وہ اس سے بہت دور ہو جاتے ہیں. وہ برے اعمال جو ہیں وہ اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرے گا. یعنی مال جو ہے اس دنیا میں جمع کیا وہ مطلب آگ کا توق بن کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور وہ اپنے مال کو، اپنے برے اعمال کو دور ہٹائے گا، اور وہ کوشش کرے گا، آرزو ہوگی اس کی اس وقت کہ یہ میرے اعمال مجھ سے دور ہٹ جائیں. لیکن کیا ہے؟ وہ یحذرکم، اور ڈراتا ہے اللہ تم کو، یحذرکم اللہ نفس، اپنے نفس سے. دوبارہ اللہ نے کہا کہ پھر تمہیں ایک دفعہ پھر یہاں پر ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ سے ڈراتا ہے، یعنی اپنے نفس سے ڈراتا ہے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، ڈرتے رہو. واللہ اور اللہ، رعوف بہت شفیق ہے، بالعباد اپنے بندوں کے ساتھ. در حقیقت اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی شفیق ہے، بہت ہی شفقت کرنے والا، بہت محبت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حقدار کا حق بھی ادا کرے. ہاں، اللہ کی خاص رحمت کے ساتھ وہ جس کو معاف کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اس کا خاص فضل و کرم ہی ہوگا. ورنہ اعمال کی بنیاد پر تو شاید کوئی بھی جنت میں نہ جا سکے جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں. ہاں، اللہ کی خاص رحمت کے ساتھ ہم ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی خاص رحمت کے ساتھ اپنے خاص بندوں میں شامل کرے قیامت کے دن. آمین یا رب العالمین. اگلی دو آیات یہ بہت اہم، اس کو دیکھیں گے آج کی محفل میں اگر ہو سکیں، نہیں تو کل بھی تھوڑا سا ان کو دیکھ لیں گے. امید ہے کہ آج ہی ہو جائیں گے کیونکہ بہت عام فہم ہے، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ بہت وسیع ہے. کل آپ کہہ دیں، ان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں، آپ کہہ دیں اگر، کن تم تحبون، تم سب محبت کرتے ہو، تم سب محبت کرتے ہو. یہ اہل کتاب کو بھی ہے، یہ مشرکوں کو بھی ہے، یہ مومنوں کے لیے بھی، سب کے لیے یہ خطاب عام ہے، عام خطاب ہے کہ آپ کہہ دیں ان سے کہ کن تم تحبون، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم سب میری اتباع کرو، تم سب میری پیروی کرو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کہا کہ تم ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، محبت کرے گا اللہ بھی تم سے، محبت کرے گا اللہ تم سے. اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہ، اللہ تمہارے گناہ، اس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہے وہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. اس کی اگلی آیت کا ترجمہ بھی ساتھ ہی کرتے ہیں کیونکہ اس میں دو ٹرمز ہیں جو بہت انتہائی اہم ہے دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جو ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے ان کا. کل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اطیع اللہ، تم سب اطاعت کرو اللہ کی، تم سب اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور اس کے رسول کی. فائن، پھر اگر، تولو، تو منہ پھیر لیں، وہ سب منہ پھیر لیں. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، لا يحب، نہیں پسند کرتا، الکافرین، کافروں کو،
انکار کروں کہ ایسے انکار کرنے والے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ دو آیات جو ہم نے دیکھی، ان کا مختصر جو ہے بامحاورہ ترجمہ اگر کریں تو بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تو میری پیروی کرو۔ اگر تم میری پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، پھر اللہ تم سے بھی محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تو بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے کہ اگر آپ کہہ دیں کہ تم سب اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ٹھیک ہے، اگر تم میں سے کوئی منہ پھیر لے، اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ جو ہے ایسے انکار کرنے والوں کو، ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر اللہ سے محبت کی کچھ کنڈیشن ہیں، ٹھیک ہے؟ دو الفاظ اس میں آئے ہیں جن کو یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، تو تم میری پیروی کرو، تو میری اتباع کرو، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا لفظ ہے وہ اطیعوا، میری اطاعت کرو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ پیروی اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ اب پیروی یہاں پر آیا، پیروی کس لیے ہے؟ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو وہ بخش دے گا۔ اب پیروی کیا ہے؟ پیروی ہے اطاعت کو پہلے دیکھتے ہیں۔ اطاعت کیا ہے؟ اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اور اگر تم اطاعت نہیں کرو گے، اگر اطاعت سے انکار کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، اور یہ کافر جو ہیں اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اطاعت کرنا کیا ہے؟ اطاعت کرنا اس کے بہت ہی سادہ سے معنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں دیے ان کی بجاوری کرنا، ٹھیک ہے؟ جتنے احکامات ہمیں ملے ان سب کی بجاوری، ان سب احکامات پر عمل کرنا، یہ اطاعت ہے۔ یعنی یس سر، کوئی حکم ہوا اس کو عمل کیا، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، اس کے علاوہ احسن طریقے سے بات کرنی ہے، مطلب وراثت کے معاملات میں بہت سارے احکامات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جن کے بارے میں سود سے بچنے کے لیے معاملات ہیں، کاروبار کس طرح سے کرنا ہے اس میں بہت ساری ہدایات اور رہنمائیاں اور احکامات ہیں۔ یہ سارے احکامات جو ہیں ان کی اطاعت، کہ ایسا کرنا ہے یا ایسا نہیں کرنا، جیسا کرنے کا حکم دیا وہ ویسا ہی کرنا ہے، اور جس کام سے منع کر دیا گیا اس سے رک جانا ہے، یہ اطاعت ہے۔ یہ سادہ الفاظ میں اطاعت کے معنی یہ ہے۔ اب فَاتَّبِعُونِی، پیروی کرو میری۔ اتباع کرنا کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا یہ ہے کہ اطاعت کے ساتھ ساتھ اس جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں اس کی محبت میں اتنا بڑھ جانا کہ اگر اس نے کچھ نہیں بھی کہا تو پھر بھی جیسا وہ کر رہا ہے اسی طرح سے اس کو کرنے کی بھی کوشش کرنا ہے۔ اس کی محبت میں اتنا بڑھ جانا کہ اپنی ہر چیز، اپنی ہر خواہش، اپنی ہر عمل جو ہے وہ جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں اسی کے تابع کر دینا، اسی سے ہر معاملے میں رہنمائی کرنا، چاہے وہ کرنے کا حکم ہمیں ملا یا نہیں ملا، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس کا ہمیں حکم نہیں، لیکن ان سب کو کرنا وہ انتہائی افضلیت کا حامل ہے۔ وہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، عام فہم میں مثال یہ ہے کہ جیسے تہجد کی نماز جو ہے، قیام اللیل جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی لیکن امت پر فرض نہیں ہے، لیکن اس کو کرنا بہت ہی افضل عمل ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور انتہائی درجے کی محبت کرتا ہے، وہ اپنے دل میں یہ رکھتا ہے کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کرتے تھے تو میں بھی ویسا ہی کروں، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، ان کا دوسروں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، وہ سب کے سب جو ہے وہ ان کی پیروی کرنے میں آتا ہے۔ ہر چیز میں، ہر عمل میں ویسا ہی کرنے کی کوشش کرنا جیسا کہ جس کی اتباع کی جا رہی ہے وہ کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اللہ کی اطاعت کرنے کا مطلب اللہ سے محبت کرنا ہے تو میری پیروی کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا
یہاں پر کہا گیا کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. اب میری پیروی کرو میں کا مطلب میرے جو احکامات، جو شریعت کے جو احکامات ہیں وہ تو تمہارے اوپر فرض ہیں، وہ تو تم نے کرنے ہی کرنے ہیں. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے بڑھ جاؤ کہ تمہیں اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے. بلکہ ایک حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی مومن اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین جب تک کہ میں اس کے لیے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور پوری دنیا کے جتنے بھی احباب ہیں ان سے زیادہ محبت کرنے والا نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بہت ساری احادیث ہیں جن کا احاطہ ابھی کرنا ممکن نہیں، کل دیکھیں گے اگر ممکن ہوا تو بہت ساری احادیث ہیں جس میں اتباع یا پیروی یا محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس کو اجاگر کیا گیا ہے. اور در حقیقت اتباع کرنا جو ہے وہ پیروی کرنا، اطاعت کرنا، اطاعت جمع محبت، اطاعت کرنا اور اطاعت کے ساتھ محبت کرنا، یہ پیروی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو تم میری پیروی کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا اور وہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اب ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ تم میری اطاعت کرو، جتنے اعمال میں جتنے احکامات ہیں ان سب احکامات کی بجاوری لاؤ، اللہ کے احکامات کی بھی اور رسول کے احکامات کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کوئی ان سے منہ پھیر لے، اگر کوئی ان سے انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو، ایسے انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو اور ان کے صحیح مفہوم جو ہے ان کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں، دعا میں ضرور یاد رکھیں. اور یہاں پر کورونا کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ بہت ہی بگڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس وبا سے بہت جلد جان چھڑائے اور ہمیں اس سے بہترین کوئی اس کا بدل جو ہے وہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.